بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اب بھی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنے۔ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کو دشمن کے مقابلے میں تائید بھی کی اور وہ غالب ہو کر رہے۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے، سورہ صف 28 پارہ آیات 10 سے 14 تک تلاوت کی ہے۔ اس کی چوتھی آیت یقاتلون فی سبیلہ صفا، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس سورت کے اندر صف کا ذکر آیا ہے، اس آیت میں صف کا ذکر آیا ہے، اسی سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے۔ شان نزول جنگ احد سے متصل زمانے کا مفسرین اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ مسلمان اس وقت شکست خوردہ تھے، مخالفتیں بڑھتی جا رہی تھیں، قبیلے دوبارہ گمراہی اور بغاوت طرف آمادہ ہو رہے تھے، سارا عرب مخالف ہو چکا تھا، منافقین کی سازشیں عروج پر تھیں، مسلمان مٹھی بھر تھے، ان میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی،
اور خطرہ یہ لگ رہا تھا کہ کفار کے اتنے غنیم اتنے لشکروں کے مقابلے میں یہ مٹھی بھر جماعت کہیں ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ تو ایسے میں ان کے اندر امید کی کرن اور کامیابی کی خبر حوصلہ بڑھانے کے لیے ضروری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تاکہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اس صورت کا جو نفس مضمون ہے، اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ دوسرے رکوع کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ سے تجارت اور عذاب علیم سے نجات اور اخروی اور دنیاوی کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 سے 13 میں اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا ہے۔ اور آخرت میں اس کا ثمرہ کیا ملے گا؟ عذاب سے نجات ملے گی، گناہوں سے مغفرت ہوگی، ہمیشہ کی جنت کا حصول ہوگا، اور دنیا میں اللہ کے تائید و نصرت اور فتح و ظفر کی کامیابی کی نوید ملے گی۔ اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کی طرح اللہ کے مددگار بنو۔ مسلم سامعین کرام، اس آیت اور اس ساری جو آیت تلاوت کی گئی ہیں اس میں دنیا کے اندر کامیابی کے لیے اور آخرت کامیابی کے لیے ایک زینہ بتایا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم مختلف تجارت کاروبار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پرافٹ اور منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا سرمایہ، اپنا قیمتی وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں پرافٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور دنیا کے اندر اپنے آپ کو آسائش میں ڈالنے کے لیے، سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے۔ دنیا کا کاروبار، دنیا کے پرافٹ، دنیا کے منافع دنیا میں رہ جانے ہیں۔ اگر کسی شخص نے یہاں دنیا میں اربوں کروڑوں کما بھی لیے، اگر آخرت اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر اپنے آپ کو عذاب علیم سے نہ بچا سکا، اس کی یہ کمائی کس کام آئے؟ اللہ تعالیٰ تجارت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں نفع دے، اور دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ تو سامعین کرام، جو اس وقت مسلمانوں کی حالت تھی کہ کچھ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، کچھ لوگوں نے زبان سے اقرار کیا تھا، کچھ لوگ دل و جان سے فدا تھے، سب کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا تؤمنون باللہ و رسولہ، کہ ایمان لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی پورے جان سے، پورے خلوص سے، پوری شدت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر انشاءاللہ تمہارے لیے کامیابیاں بھی ہوں گی، کامرانیاں بھی ہوں گی، اور اللہ کی فتح، تائید و نصرت بھی آپ کو ملے گی۔ لیکن اس کے لیے حقیقی طور پر آپ کو اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سامعین کرام، جہاد اور قتال میں ایک بڑا واضح فرق ہے۔ قتال، آپ کسی لشکر کے لیے تیار ہو جائیں، کسی جگہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ جیسے جنگ احد میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے اس جنگ میں شہادت سے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو بہشت ملے گی، جنت ملے گی۔ تو وہ صحابی سے کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینکی، تلوار اٹھائی اور جنگ میں شریک ہو گئے، اور لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو جہاد اور قتال میں ایک فرق یہ ہے کہ جہاد مسلسل کوشش کا نام ہے، کسی مقصد کو پانے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا، اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی دے دینا، اپنے نفس کو جہاد کے لیے تیار کرنا۔ وہ اس جدوجہد میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو وہ اس کے لیے صرف کر دیتا ہے
یہ جہاد کے مفہوم کے اندر آتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ سے تجارت اور انعامات، تجاہدون کا مقصد اللہ یہ بتایا گیا کہ اس کا ہمہ وقت صبح شام دن رات اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس اللہ کی ذات کے، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے میں، اس کے دین کو غالب کرنے میں صرف کر دے۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی مخالفت آپ کے نفس سے ہوتی ہے، پھر آپ کا قبیلہ، آپ کی قوم، معاشرہ، شیطانی قوتیں، برادری اور وہ گمراہ لوگ اور تمام شیطانی قوتیں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہم جہد کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کرنا اس راستے کے اندر دعوت و تبلیغ سے لے کر قتال فی سبیل اللہ سارے شامل ہیں، اور اس کے لیے اپنا مال، اپنی جان ہر حاضر کرے۔ اور پھر اس تجارت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا انعام ملے گا۔ سب سے پہلا انعام آخرت کے اندر عذاب علیم سے نجات ہوگی۔ وہ عذاب علیم کہ جس کے بارے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر ہمیشہ عیش آرام کے اندر رہا، ایک شخص دنیا کی تمام سہولتیں اس کو حاصل رہیں، اس کو جب آخرت میں دوزخ کا ایک چکر لگوایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کیسے گزری، تو کہے گا میں زندگی میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں تکلیفیں دیکھی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص کو جو دنیا کے اندر تنگ دستی کا شکار رہا، مصائب اور تکلیفیں اٹھاتا رہا اللہ کے دین کے لیے، اس کو جب ایک چکر لگوایا جائے گا جنت کا، اس سے پوچھا جائے گا آپ کی زندگی کیسے گزری، اس کہے گا میں تو ہمیشہ عیش و آرام میں رہا، مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ سامعین کرام، یہ عذاب علیم سے نجات اتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے نامات میں سے ایسا انعام ہے کہ جس پہ مسلمان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہوگا۔ اور دوسری جو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جب اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرو گے، اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کرو گے، تو تمہیں عذاب علیم کے بعد تم سے حساب یسیر لیا جائے گا، تم سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ویسے یہ تو مجموعی مومن کا زندگی کا جائزہ لیا جائے گا، اس کی زندگی کیسے گزری، اس کو صبح شام روز و شب کس حال میں گزرے، اس کی چند کوتاہیاں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری جو نعمت ملے گی وہ جنت جیسی عظیم نعمت ہوگی، جس کے اندر ایسے باغ ہوں گے جس کے اندر نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پہ جنتی جو بھی خواہش کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے اے میرے بندو، تمہیں یہاں پہ جو نعمتیں دی گئی ہیں تم اس سے خوش ہو؟ وہ کہیں گے اے بیت اللہ ہم کیوں خوش نہیں ہیں، ہمیں ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو نہ کبھی ہم نے سنی تھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک اور چیز نہ عطا کروں؟ جنتی کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، آپ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، آپ جو بھی نعمت کریں ہمارے لیے خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے بعد سے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے خوش ہوں۔ اس نعمت کو پا کر جنتی اتنے خوش ہوں گے وہ اپنی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور اس اللہ کی رضا کو اتنی بڑی نعمت سمجھیں گے اپنے لیے کہ اللہ ہم سے ہمیشہ اس لیے راضی ہو گیا۔ محترم سامعین کرام،
اللہ کی نصرت کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے دین کو غالب ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگے اگر تم اللہ کے راستے میں پورے خلوص کے ساتھ اپنے جان مال صرف کرو گے، اپنی تمام صلاحیتیں، تمام طاقتیں، تمام قوتیں، تمام قابلیتیں صرف کریں گے تو انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی فتح و ظفر کی کامیابی بھی ملے گی، اور آخرت کی انشاءاللہ کامیابی تو آپ کی ہے ہی۔ تو تم سامعین کرام، یہ اگر ہم اپنی عبادات کا جائزہ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کہلاتی ہیں، لیکن جان مال سے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، دین کو غالب کرنا، جدوجہد کرنا، یہ اللہ کی رفاقت میں بندہ آ جاتا ہے۔ یہ بہت اونچے درجے کا، اونچے مرتبے کا مقام ہے۔ نبی بھی اللہ کی رفاقت کا کام انجام دیتے رہے ہیں، اور اللہ زبردستی دین کو غالب نہیں کرتے، انسان کو اپنی مرضی کے مطابق دین کا آزادی دیتے ہیں، اس میں فکر و عمل کی آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت قاہرہ سے دشمن کی گردن نہیں مروڑتا، اور مسلمانوں سے نہیں کہتا کہ جاؤ اقتدار تمہارے لیے حاضر ہے، تم لوگ یہاں پہ اپنے حکومت چلاؤ، نہیں، بلکہ انسان کو فکر و عمل کی آزادی کے ساتھ دونوں راستے دکھائے گئے ہیں، اطاعت کا راستہ، کفر کا راستہ۔ جو اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ حزب اللہ بن جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے، اور جو کفر کرنے والا حزب الشیطان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اس کے مددگار بنو، اللہ تمہیں اپنی تائید سے نوازے گا، اور کفر کی راہ اختیار کرنے والوں پر تمہیں غالب کر دے گا۔ سامعین کرام، اگر ہم تاریخ انسانی کا ہم جائزہ لیں، مختلف انبیاء کے واقعات اپنے سامنے پیش نظر رکھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے حواریوں کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل 600-700 سال تک مختلف قوموں سے ماریں کھاتے رہے، پیدل پیش قسطیں کھانے کے بعد وہ چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ایسے میں ان کو خوشخبری سنائی گئی، ایک نبی آئے گا تمہارے اندر جو تمہیں دوبارہ قدر و منزلت کی دوبارہ وہ تمہیں عظمتیں لوٹائے گا جس سے تم محروم ہو چکے ہو۔ تو اس نبی کے انتظار میں تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی اور ان کو اخلاقیات کی تعلیمات دی، شرک اور ظلم سے روکا، تو وہ سخت مخالف ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے کہ ایک نبی آئے گا، شمشیر پہ کف ہوگا، لاؤ لشکر ساتھ ہوگا، اور ہمارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑے گا، ہماری قوت، ہماری سیادت، ہماری حکومت بحال کرے گا، لیکن آپ الٹا ہمارے ہی اوپر اپنی دعوت اور اپنے کردار کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں۔ سخت مخالف ہو گئے۔ اپنے گاؤں سے مایوس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساحل سمندر چلے گئے۔ وہاں پہ کچھ مچھیرے تھے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ دھوبی تھے۔ وہاں ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور ان سے کہا کہ کون اللہ کے راستے میں پکارنے میں میرا ساتھی بنے گا، میرا مددگار بنے گا۔ ان میں سے 12 افراد آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے حواری ہیں، ہم آپ کے مددگار ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کریں گے۔ تو سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 12 آدمیوں کے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت کی روم کی سلطنت، سارے عرب قبائل حضرت علیہ السلام کے سخت جانب دشمن بن گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے اس دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑا نہیں، روکا نہیں۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ 200-250 سال کی مسلسل جدوجہد کوشش کے بعد رومی سلطنت سید اختیار کر لی، اور بڑے بڑے سردار، بادشاہ اور بڑی بڑی قوموں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا، تو عیسائیت غالب آ کر رہی، اور بنی اسرائیل کے ساتھ جنہوں نے پہلے بھی کفر کیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی انکار کیا،
وہ دوبارہ اسی مخالفت میں حضرت علیہ السلام کی وہ آگے بڑھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی، ان لوگوں کو آروں سے چیرا گیا، ان لوگوں پہ ظلم کی داستانیں اتنی زیادہ ہیں تو بیان کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، اپنے محدود ٹائم کی وجہ سے مختصر میں بات کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دینے سے اسی سے آخر منزل ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی منزل کا راستہ نہیں۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہو یا آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو اللہ کے لیے اپنا تن من تن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے جان مال سے جہاد کرے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جہاد ترک کر دو گے تو تم پر عذاب مسلط ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ اینیا کے ساتھ خدمت شروع کر دو گے، ایک وقت آئے گا بیلوں کو دم پکڑ کر تم لوگ کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور دین کے لیے جان و مال کی قربانی دینے سے دیری کرو گے، پھر تمہارے اوپر ایسی محکومیت، ایسی ذلت مسلط ہو جائے گی جو پھر تم سے کبھی نہ ہٹے گی جب تک تم دین پر واپس نہ پلٹو۔ سامعین کرام، قرآن تعلیمات سے جو ایک بات اصولی طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ دو باطل گروہوں کے اندر مقابلہ ہو تو ان کے مادی وسائل، افرادی قوت، تعداد اور اسلحہ، حرب سامان سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ کون گروہ کامیاب ہوگا یا کون نہیں ہوگا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر کوئی گروہ، اللہ کے دن کو غالب کرنے کے لیے کوئی گروہ اگر اٹھتا ہے تو وہ گروہ انتہائی کم مسائل کے باوجود دنیاوی قوتوں، کفر کی قوتوں کے بے شمار سامان، بے شمار وسائل، تعداد کے باوجود مٹھی بھر مسلمان اگر خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کے لیے تائید بھی فرماتے ہیں، نصرت بھی فرماتے ہیں، کامیابی بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو اپنے دین کے لیے مختص کر دے اور ہمیں ہمت توفیق دے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے ہم قربانی بھی دیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اتنی خوبصورت اور بہترین تیاری کے ساتھ درس کو پیش کرنے کی۔ تو پہلے جو ہے اپنا اکرم ضیاء بھائی جو ہے آپ تبصرہ کر لیں۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہ اپنا ماجد بھائی آپ اس پہ رہیں، اپنی ویڈیو پہ رہیں، آپ ہاں میں ویڈیو آن کر لیں آپ۔ یہ اکرم بھائی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ماجد بھائی نے ماشاءاللہ بہت اعتماد کے ساتھ درس دیا ہے اور بہت اچھی تیاری کے ساتھ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ اس میں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اس میں یہ بہت ہی پیاری آیات، ویسے تو اللہ کا پورا کلام ہی بہت ہی پیارا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے نا کہ اللہ کے ساتھ تجارت والی بات، اس میں اگرچہ یہ جنگ احد کے زمانے کی صورت ہے لیکن جنگ تبوک کے موقع پر جو قربانیاں مالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور اسی طرح سے حضرت عثمان کے جو واقعات ہیں مالی قربانیوں کے، اونٹ کا خریدنا، 700 اونٹوں غلے بھرے اونٹوں کا
مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا، اور پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو کچھ آیا ہے نا انعامات کا تذکرہ، تو ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں عطا کر دیا، آخرت کا تو اجر ہے ہی ہے۔ یہ واقعات تھوڑے سے اگر شامل کر لیے جاتے تو بہت مؤثر ہو جاتی گفتگو۔ ویسے ماشاءاللہ ان کی گفتگو کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اس سے زیادہ میں کوئی اور تبصرہ نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیر جی بھائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ اپنا بخاری صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ صاحب نے بڑا بھرپور اور جاندار اور مکمل تبصرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اس پہ مزید کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، تو انہی کے تبصرے کے ساتھ اپنے تبصرے کو جوڑتا ہوا کہ ماجد بھائی نے بہت اچھا موضوع کا انتخاب اور بالخصوص آیات، جیسا کہ خواجہ صاحب نے نشاندہی کی، یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم 6666 آیات کے اندر میں سے کون سی آیت کا انتخاب کریں۔ یہ ایک مشکل عمل تھا، اور ماجد بھائی اس میں ظاہر ہے کہ سخرو ہوئے، آیات پیش کی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا۔ آیات کی جو تجوید تھی وہ گزشتہ دروس کی نسبت آج بہت بہتر تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ درس دینے سے پہلے بار بار ان آیات کو مزید پڑھا جائے، تو یہ خود بخود جو ہے وہ آیات مزید درست ہوتی چلی جائیں گی۔ درس کے حوالے سے انہوں نے بہت جامع گفتگو کی، گفتگو میں مسلسل روانی تھی، اور جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آج میدان میں ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ پہ کچھ مواد مزید ہو جاتا تو درس کی جو ایک بیس بنانی تھی اور اٹھان بنانی تھی وہ اور زیادہ بہتر ہو سکتی تھی۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، وہاں انہوں نے اپنے کلک کو جو ہے وہ اونچا کیا۔ آج کے دور کی مناسبت سے بھی ایک مسلمان کے لیے اس میں کیا اہمیت ہے، ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور واقعات کا جو خواجہ صاحب نے ذکر کیا یہ بھی درس کے اندر مدرس کے لیے ایک جان کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کی انہوں نے بھرپور انداز میں نشاندہی کر دی۔ تو اس چیز کو بھی آئندہ درس میں ماجد صاحب کو کور کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 واقعات موضوع سے متعلق ضرور پیش کیے جائیں۔ وقت کا بھی انہوں نے پورا استعمال کیا ہے، اور بار بار سامعین کو مخاطب کرنے کا آج اضافہ نظر آیا۔ کئی مرتبہ انہوں نے سامعین کو متوجہ کیا اور ان کو براہ راست مخاطب ہوئے، اس سے سامعین کا مدرس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ بڑھتی جاتی ہے۔ طرز گفتگو اور طرز تخاطب بھی آج بہت اچھا تھا، اور کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ بھی آج مختلف جگہوں پر نظر آیا، اس میں بھی مزید بہتری ہو جائے تاکہ اور زیادہ درس میں نکھار آئے گا۔ بحیثیت مجموعی ماجد بھائی کا درس آج کا شاندار درس تھا، بھرپور تیاری تھی، مواد بہت عمدہ تھا، لہجے کی روانی بھی ٹھیک تھی، اور سامعین کی طرف بھی ان کی بھرپور توجہ رہی۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے کہا تھوڑا سا میں وقفہ کروں تاکہ جو صاحبزادہ صاحب نے ماشاءاللہ اتنے اچھے کمنٹس کیے ہیں وہ ابزار ہو جائیں۔ تو اپنا میں 1-2 چیزیں کہنا چاہوں گا۔ جیسے بھائیوں نے کہا کہ الحمدللہ مقابلتاً اگر دیکھا جائے پچھلے جو پروگرام تھے اس کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت امپرومنٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی آپ کے اللہ نے چاہا تو۔ اس میں اضافہ یہ کر لیں کہ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں ان کا ریفرنس پورا بیان کر دیں، یعنی کہ جو راوی ہیں وہ بھی، اور کس حدیث کی کس بک سے، اس سے جب وہ جو درس کا لیول ہے یا اس کی اتھینٹسٹی ہے وہ زیادہ بہتر۔ جیسے ہم قرآن پاک کی آیت کہتے ہیں تو پھر آیت کے ساتھ ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں سورہ سے ہے اور یہ فلاں نمبر ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ زیادہ اتھینٹک۔ اس میں جو چیز بہت واضح ہوتی ہے کہ جو پروگرام دیا جا رہا ہے وہ اچھی تیاری کے ساتھ دیا جا رہا ہے، یا جس بندے کو ایگزیکٹلی علم ہے کہ کہاں پہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے واقعات بھی بیان کیے، ماشاءاللہ بہت اچھے تبصرے بھی کیے، اور باقی چیزیں جو بھائیوں نے کہہ دیں، تو انشاءاللہ بس یہ کہ 1-2 پروگرام آپ کے اور ہوں گے تو اور زیادہ انشاءاللہ اس میں نکھار آئے گا۔ ویڈیو پریزنٹیشن آج بہت اچھی تھی، آپ کی ویڈیو سیٹنگ بہت اچھی تھی، وائی فائی آپ کا بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ خواجہ صاحب آج کتنا ٹائم لگا؟ خواجہ صاحب ٹائم آپ کتنا نے لگا؟ 5 منٹ زیادہ لیے ہیں، 25 منٹ، کیونکہ اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں تھا تو اس لیے پھر میں نے آپ کو روکا نہیں، پھر میں نے کہا کہ آپ جہاں تک بیان کرنا چاہتے کر لیں، 2-3 پروگرام اور ہوتے تو پھر یہ اس کو ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے 25 منٹ لیے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ آپ کچھ کہنا چاہیں اپنا ماجد بھائی؟
جی میں موضوع کے لحاظ سے میں اس میں بہت سارا اضافہ ہو سکتا تھا، واقعات بھی، وہ ٹائم کی لمیٹیشن کو پھر ذہن میں رہتا ہے کہ میں کسی اور کا ٹائم نہ زیادہ کر دوں، تو انشاءاللہ اس کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے، اس کو یہ آدھا پونے گھنٹے تک جا سکتا ہے یہ. بھائی جو تیاری کے جو واقعات کی کمی رہی اس کو میں انشاءاللہ ایڈ کروں گا انشاءاللہ. بھائی جو تیاری کریں نا، تیاری آپ 40 منٹ کے حساب سے کریں، اور جو بیان ہو اس کے مطابق جو ہے اس کو کم کر لیں، کیونکہ ایک دو آدمی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو چیزیں ساری سامنے ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر لیتا ہے، اس کو بعد میں اس کو اپنے جو پروگرام کے ٹائم ہوتا ہے اس کو. بھائی جو آپ کا زون 6 ہے اس میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ بھائیوں کو کہیں کہ پروگرام میں شامل ہوں، تو اس میں جو ہے وہ کم بیش پچھلی دفعہ بھی آپ بھی شامل ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ جو تھے وہ نصیر حادی صاحب بھی شامل ہوئے تھے. آج خیر ان کی دفتر میں ڈیوٹی تھی اس لیے وہ شامل نہیں ہو اس کے. گلداد خان صاحب کے مہمان آئے تو وہ شامل نہیں ہوئے. تو آپ 3 ہی بھائی ہیں جو اس زون سے شامل ہو رہے ہیں. اگر کوئی اور شامل ہونا چاہے تو آپ اس کو ایڈ اپ کر لیں، ان کو کہیں کہ آپ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ان کو اکاموڈیٹ کر لیں گے. خواجہ صاحب اس سلسلے میں نے جو زون کے ناظم تربیت ہیں حارث صاحب سے، ان سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا کہ جی آپ مختلف یوسی ناظمین سے توجہ کر کے توجہ دلائیں، ان کے جن لوگوں نے شرکت کا اظہار کیا تھا، خواہشات کی تھی، وہ آئے بھی اب کنٹینیو نہیں کر پا رہے، تو مجھے بھی ان سے ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا جی میں رابطہ کروں گا انشاءاللہ، 1-2 لوگ مل جائیں گے. تو اب میں 2-4 دن پچھلے دن لاہور رہا، میں 2 دن پہلے ہی آیا ہوں، تو میں کسی مصروفی وجہ سے نہیں کر سکا رابطہ، لیکن میں نے ناظم زون سے یوسی ناظم سے رابطے میں ہوں، کوشش کرتا ہوں. اپنے طور پر بھی عام چیز لوگ ہیں تو لوگ اس وجہ سے تیار نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن امید ہے 1-2 بندے اور بھی تیار ہو جائیں گے. یہ ضیاء بھائی دعا کے ساتھ ختم کر لیں آپ. میں ماجد بھائی سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جی ضرور کہ انہی روشنی میں دین کے لیے جد و جہد والی بات جہاں آئی ہے، یہ ہمارا اسلام آباد والوں کی تربیت گاہ منصورے میں جو ہوتی ہے اس کی اطلاع آ گئی ہے 3 سے 5 دسمبر تک کی. تو اس کے لیے بھی لوگوں کو تیار کریں، وہاں جا کے ایک خاص ماحول میں جو 2-3 دن ہوتے ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سچی بات ہے کہ لوگوں کی بیٹری بالکل چارج ہو جاتی ہے. میں خود اس میں گیا تھا، پہلے جو پروگرام ہوا تھا اس میں گئے تھے، اور الحمدللہ وہاں جا کے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، باتیں وہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دفعہ بیٹری چارج ہو جائے، رینیو ہو جائے، اور خاص ماحول کے اندر رہتے ہوئے اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہمت عطا فرمائے. آمین. دعا کر لیں آپ. یہ گزشتہ روز ہفتے والے دن ذیلی نظم کا اجلاس ہوا تھا بڑا تفصیلی. اس میں یہ تربیت گاہ کا ڈسکشن ہوئی تھی. طیب صدیقی بھائی اس کے نگران بنے ہیں اور آج سے انہوں نے عملاً اس پر کام کا آغاز کر دیا ہے. تو انشاءاللہ کوئی 500 افراد اسلام آباد سے اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بات ہے جی، یہ تو ہونے بھی چاہیے ماشاءاللہ. اسلام آباد بڑا جو ہمارا سورسفل اپنا ضلع ہے، اور اس سے لوگوں کو بہت آگے آنا چاہیے، بلکہ لیڈ کرنا چاہیے. یہ ضیاء بھائی آپ سے درخواست ہے دوبارہ دعا کی. مائک آن کر لیں اپنا. میں دعا کر رہا ہوں جی کروا دیں آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حاسبنا حسابا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. بھائی اپنا قاری صاحب کے والد صاحب کا آج آپریشن ہے، مولانا جلیل صاحب کو، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو. جلیل صاحب کا جی جلیل صاحب، اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ سے دعا کریں، ہمارے جتنے بیمار ہیں یا اللہ ہمارے گھروں میں ہیں
یا ہمارے ہسپتالوں میں داخل ہیں یا کسی کا آپریشن ہے، اور خصوصاً مولانا عبدالجلیل نقشبندی صاحب، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، یا اللہ ان کا وجود ہمارے درمیان میں رکھ، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور یہ سارے مراحل آمین. میں آسان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر جی، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزاک سب اللہ کو جی. اتنے دیر تک فرمائے جی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد کیے گا جی.